یہ سلسلہ گفتگو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ صحابہ کے ایمان کے سلسلے میں ہم نے اب تک بات کی کہ صحابہ کا ایمان، چونکہ ہمارے لیے ایمان سب سے اہم درجہ ہے سب سے پہلے، اور ان کے ایمان کا کیا معیار تھا، کیا انداز تھا، وہ ہماری پچھلی گفتگو میں آیا۔ اب ایمان کے بعد میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ عمل ہے، اس لیے کہ عمل کے بغیر جو ہے آدمی کی زندگی کے اندر رونق نہیں آ سکتی، اور وہ جو چیزیں سیکھی ہے اس کو پریکٹیکل لائف میں لانا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی عمل جو صحابہ کرام کی زندگی کے اندر ہوتا تھا، یا ان کے جو اعمال تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے اور پھر وہ جا کر اس کو اپنی زندگی کے اندر پریکٹیکل لائف میں لاتے، اور نہ خود سیکھتے بلکہ اپنے گھر والوں کو جا کر سکھاتے، بچوں کو جا کر سکھاتے۔ اس لیے احادیث کے اندر جب بھی ہم پڑھتے ہیں واقعات، تو بعض وہ لوگ جس انداز میں بتاتے ہیں کہ یہ عمل ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، ہم نے ایسا کیا۔ جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک سفر پر جا رہے ہیں، راستے سے کانٹے دار ٹہنی کو دیکھا تو ہٹایا، اور اس کے بعد میں ساتھ والوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا عمل کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب میں جو دینا تھا، ایک جواب یہ تھا کہ بھئی میں نے راستے سے کانٹے دار چیز تھی ہٹا دی، لیکن انہوں نے ترغیب اور اس دین کو پہنچانے کے لیے، اس عمل کو بتانے کے لیے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور میں نے ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، تو اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اور پھر وہ حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بندہ جب کوئی کام کرتا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور انہوں نے کیا۔ ابھی اسی سفر کی بات جو ہے لکھی ہے کتابوں کے اندر کہ جب وہ آگے جانے لگے تو جنہوں نے ان سے بات سنی تھی، انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک تکلیف دہ چیز ہے، انہوں نے اس کو ہٹایا۔ اب انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا۔ تو اعمال کا جو شوق، جو جذبہ، جو رغبت صحابہ کرام کے اندر تھی، وہ بڑی غیر معمولی تھی۔ اس لیے قرآن کے اندر صحابہ کے اعمال سے متعلق، صحابہ کے اعمال کا درجہ کیا تھا، اس کی منظر کشی جو کی گئی ہے، اس کے بارے میں کچھ وضاحت ہم جو ہے اس وقت پر سننا پسند کریں گے۔ ایمان کے بعد صحابہ کی عملی زندگی کو بھی قرآن نے جی بڑے واضح طریقے سے بیان کیا۔ جی اعمال میں سب سے پہلی چیز تو نماز ہے، جی اور دین کا بنیادی رکن ہے۔ جی تو نماز سے متعلق اللہ رب العزت نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جی بالکل، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ انہیں دیکھیں گے رکوع کی حالت میں، قیام کی حالت میں، جی ان کی پیشانیاں خود گواہی دیتی ہیں کہ وہ رات بھر سجدے میں گزارے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور پھر ایک جگہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ کبھی آپ آدھی رات تک، کبھی ثلث رات تک، تہائی رات تک ایک ایسی جماعت آپ کے ساتھ نماز میں مشغول رہتی ہے۔ بالکل، اللہ نے عام فرض نمازوں کا بھی ذکر کیا، تہجد کی نماز کا بھی ذکر کیا کہ صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تہجد کی نماز میں بھی شریک ہوتے تھے۔ جی جی اللہ رب العزت نے صحابہ کی تجارت کا بھی ذکر کیا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے صحابہ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ ان کی تجارت انہیں نہ اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، جی ان کی تجارت نہ نماز سے روکتی ہے۔ جی اللہ رب العزت نے صحابہ کے ذکر کا بھی ذکر کیا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، تو یہاں الذین کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ ہیں، جی جی جن کے دل بڑے مطمئن ہیں اللہ کے ذکر سے۔ جی اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے انتظار صلاۃ کا ذکر کیا جی کہ آدھی رات تک اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کی جو عملی کیفیت تھی جی کہ اگر تم ان کی پیشانی کو دیکھو گے، سجدوں سے ایسی خشک ہو چکی ہوگی جیسے کوئی ٹہنی خشک ہو جاتی ہے۔ جی جب انہیں دیکھو گے قیامت کے تذکرے کو سنتے ہوئے تو ایسے لرزتے ہوں گے گویا کہ وہ انگارے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جی جب وہ قیامت کا اور حشر کا منظر سنیں گے تو ان کی آنکھوں سے آنسوں بہتے ہوئے تھمتے نہیں ہیں۔ جی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صحابہ کے مختلف اعمال کا ذکر کیا ہے،
جی تو یہ عملی زندگی ہمارے لیے جس طرح ایمان آئیڈیل اور نمونہ ہے، عملی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جی اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو اعمال کیے جی اسے کرتا ہوا دیکھنے والا سب سے پہلا طبقہ صحابہ کا ہے۔ کرام کا ہے۔ تو اسی واسطے صحابہ کے بارے میں جب وہ نماز سکھاتے ہیں بعد والوں کو تو پڑھنے کے بعد یہ بولتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو ایسے ہی پڑھتے دیکھا ہے۔ جی جی جب وہ وضو سکھاتے ہیں، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جی وضو کر کے بتایا اور کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو ایسے ہی وضو کرتے دیکھا ہے۔ دیکھا ایک حدیث بیان کی، اس کے بعد مسکرایا اور پھر کہا کہ میں نے نبی کو دیکھا کہ حدیث بیان کرنے کے بعد آپ نے مسکرایا ہے۔ جی تو جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا جی ویسے کر کے بھی دکھایا، جی اور جن الفاظ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا جی بیائی ہی وہی الفاظ صحابہ نے نقل کیے ہیں۔ جی تو صحابہ کی ایمانی زندگی بھی نمونہ ہے، صحابہ کی عملی زندگی بھی نمونہ ہے، جی اور صحابہ کا ایمانی تذکرہ بھی قرآن میں ہے، صحابہ کا عملی تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔ جی جی اسی لیے محدثین نے جہاں پر حدیث کے ابواب بیان کیے ہیں تو اس میں مناقب جو صحابہ کے ہیں کہ تاکہ ہر آدمی اور ہر انسان جب بھی وہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھے تو اس نے ایمان میں سب سے پہلے آئیڈیل صحابہ کو بنانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد میں، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کی زندگی کو اعمال کے اعتبار سے بھی آئیڈیل بنانا ہے۔ تو گویا ہماری اس گفتگو کے اندر دو چیزیں سامنے آئیں، ایک کہ ایمان کے سلسلے میں آئیڈیل صحابہ ہیں، دوسرا ہے کہ اعمال کے اعتبار سے بھی آئیڈیل صحابہ ہی ہیں۔ اس لیے ایک مومن کو اور ایک مسلمان کو، جیسے آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ بھئی بچے کو پہلے اسکول میں ڈالا جاتا ہے تو واقعتاً یہ معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ بہت باریکی سے، بہت گہرائی سے کہ بھئی ہمیں کس اسکول میں ڈالنا ہے، کون سا اسکول بیسٹ ہے، ہمارے بچے کی تعلیم کہاں پر اچھی ہو سکتی ہے۔ اور ایسے چیز کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایمان سیکھنے کے اعتبار سے کہیں اور زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حضرات صحابہ کے ایمان کو، جو حضرات صحابہ کے اعمال کو بتاتے ہیں، جو علماء ہیں، جو اس کے ایکسپرٹس ہیں، ان سے جا کر معلوم کرنا چاہیے کہ صحابہ کی یہ بات ہمیں معلوم ہوئی ہے، ہم اس پر عمل کیسا کریں۔ صحابہ کے سلسلے میں ایمان کے بارے میں بات معلوم ہوئی ہے، ہم اس پر عمل کیسا کریں۔ تو ماشاءاللہ کافی اچھی وضاحت آپ نے اس موقع پر کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔